آیت نمبر 110 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں قل ادعوا اللہ، فرما دیجئے اللہ کو پکارو، عبد الرحمن یا رحمان کو پکارو، جون سے نام سے بھی پکارو، اللہ کے نام بہت اچھے۔ حضور علیہ السلام نا کبھی فرماتے تھے یا اللہ، کبھی فرماتے یا رحمان، تو مشرکین کہنے لگے حیرانگی ہے، ہمیں تو کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو اور خود کبھی کہتا ہے یا رحمان یا رحیم، کبھی کوئی کبھی کوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت پاک اتاری۔ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی نام 99 تو مشہور ہے، 100 اللہ کے نام مشہور ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی ان ناموں کو پڑھ کر دعا مانگے، پکار کر دعا مانگے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ کبھی پڑھ لینے چاہیے۔ اکثر قرآن پاک جو چھپے ان کے شروع میں اسماء حسنی ہے، الگ الگ بھی چھپے ہوئے ہیں ویسے۔ تو ان سارے ناموں کو پڑھ کر، ایک روایت میں 1000 ہے، ایک روایت میں 5000 بھی ہے، نبراس میں تو خیر 1,00,000 کا بھی قول نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بہت ہے، تو ذاتی نام اللہ ہے۔ جب کہا جاتا ہے نا اس میں ذات کا ذکر کرو تو من اللہ اللہ اللہ، صفاتی نام ہے۔ تو اعتراض کرنے لگے تھے تو اللہ نے فرمایا انہیں بتا دو رحمان بھی میرا نام ہے، رحیم بھی میرا نام ہے۔ فرما دیجئے پکارو اللہ کو یا پکارو رحمان سے، جون سے نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اسماء حسنی ہے، اچھے نام ہے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ حضور علیہ السلام جب نماز کی تلاوت فرماتے، نماز پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تو ذرا آواز سے پڑھتے تو مشرکین مذاقیں کرتے تھے، طنز کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے آہستہ شروع کر دیے، اتنا آہستہ کہ پڑھنے والوں تک بھی آواز نہ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت پاک اتاری، ولا تجہر بصلاتک، اور نہ جہر کر اپنی نماز میں، نہ بالکل آہستہ کر، وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اس کے درمیان راستہ ڈھونڈ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وادی ہم پار کر رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں تو ہم اونچا اونچا کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان لا الہ الا اللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ کسی گونگے بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ کسی غائب کو، یعنی آہستہ کرو۔ تو اتنا اونچی آواز کرنا کہ سارا محلہ ہی تنگ ہو جائے،
اتنا اونچی آواز کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کہ کسی سونے والے کی نیند خراب ہو سونے کا وقت، بیداری کا نہیں، بیمار اذیت میں ہو، شریعت کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں، اتنا آہستہ بھی نہیں، جتنا ضرورت ہے اتنا آواز اونچی ہونی چاہیے، ضرورت سے زائد نامناسب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا جائزہ لیتے تھے، چکر لگاتے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ذمہ دار کی ذمہ داری بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ پیر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مریدین کے حالات کا جائزہ لے۔ اگر مریدین کے حالات سے وہ بے خبر ہے وہ کامل پیر نہیں ہے۔ جائزہ لے کہ وہ کیا کر رہے، کوئی نسبت ہے بھی یا بس۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی نے اپنے گھر کے ساتھ جائے نماز بنائی ہوئی تھی، نماز کے لیے، عبادت ریاضت کے لیے جگہ بنا رکھی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو جناب عمر اونچا اونچا پڑھ رہے تھے۔ دونوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا نہیں تھا کس طرح تلاوت کرنی ہے، شیخین ہیں۔ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بلایا، فرمایا ابو بکر میں آیا تھا اور تو تلاوت بالکل آہستہ آہستہ کر رہا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جواب دیا، عرض کیا اسمعت من ناجیت، اللہ کے رسول میں تو اس کو سنا رہا تھا جس سے مناجات کر رہا تھا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ عمر میں آیا تھا تو اونچی اونچی تلاوت کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا اچھا جواب دیا، عرض کیا وَاطْرُدُ الشَّيْطَانَ أَوْقِظُ الْوَسْنَانَ، نیند کو اڑا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ تھی نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تم تھوڑا اونچا پڑھا کرو، عمر تم تھوڑا آہستہ پڑھا کرو۔ یہ آیت پاک آپ نے تلاوت فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بغیر پوچھے شیخین کوئی عمل کریں تو حضور علیہ السلام نے ٹوکا، میں اور آپ اگر بغیر پوچھے جتنا آگے بڑھا دیں جتنا پیچھے کر دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہٹ کر کچھ نہ ہو۔ اگر بغیر پوچھے شیخین کا یہ عمل نہیں چل سکا تو باقی کس کا چلے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو عین سنت کے مطابق کوشش۔ اللہ اکبر کبیرہ وقل الحمدللہ، فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا، وہ ذات جس نے اپنا ولد نہیں بنایا۔ یہودیوں کی یہ سوچ اور نظریہ بن گیا تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے،
مشرکین مکہ کہتے تھے الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ نے سب کی تردید کر دی۔ نہ تو یہودیوں کی بات ٹھیک ہے، نہ عیسائیوں کی بات ٹھیک ہے، نہ مشرکین کی، کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کو نہ کسی نے جنا، نہ اللہ کسی سے جنا گیا۔ اللہ کا کوئی خاندان نہیں ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے کسی حوالے سے بھی۔ تو قل الحمدللہ، فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو کچھ وقت نکالنا چاہیے خالص اللہ کی یاد کے لیے، کہ اللہ کا ذکر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی روزانہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، سارے معاف ہو جائیں۔ جس بزرگ سے نسبت ہے وہ تو خیر ٹھیک ہے، جو ذکر بتائے انہوں نے وہ کرنے چاہیے۔ اللہ معاف کرے اگر ابھی تک کوئی میرے طرح غافل ہی جا رہا ہے، تو کم از کم اتنا تو کرے، ایک تسبیح سبحان اللہ، ایک تسبیح الحمدللہ، ایک تسبیح اللہ اکبر، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح درود شریف، ایک استغفار کی کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الکلام اربع، 4 کلمات بڑے افضل ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ذکر کے بارے میں یہ یاد رکھنا کہ جس وقت کہا گیا نا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو ذکر اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محبت کا تقاضا ہے کہ 15 سے 20 مرتبہ کے بعد پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ پھر جب ذکر کریں گے اتنے ہی کریں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ حدیث پاک میں جو آیا ہے نا کہ جو آدمی 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لے، اپنے لیے نیت کرے گا بخشش ہو جائے گی، کسی کے لیے بخشے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس مقدار سے پڑھے۔ اب رمضان مبارک انشاءاللہ شروع، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، تو اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے انسان کی۔ ایک بزرگ کا جملہ ہے، فرماتے تھے رمضان آتا ہے تو آدمی کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، کام تیز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شوق ذوق بڑھا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شیاطین جکڑے گئے، دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ماحول بن جاتا ہے، ماحول کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، جس ماحول میں جائیں گے اس کے اثرات ہوں گے، بڑے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ تو ذکر اذکار کرنے چاہیے، کچھ یکسو ہو کر صرف اللہ کو پکار۔ اس میں ذات ہے اللہ 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 اللہ۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ فرمایا اللہ 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 کہتا ہوں۔ 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ آدمی سانس لیتا دیتا ہے، تو گویا کوئی سانس بھی خالی نہ گیا۔ غافلین میں شمار نہ ہو، اگر نہ غفلت میں زندگی گزر رہی ہے،
برف کی طرح مثل برف گزر رہی ہے، گزر جائے گا۔ کام میں لگاؤ تو کام آ جائے گی، نہیں تو برف پانی پانی ہو جاتا۔ یوں ہی ہے کہ کام میں لائیں گے تو زندگی کام آ جائے گی، نہیں تو پانی پانی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ فرما دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ لم یتخذ ولد، جس نے نہیں بنایا کوئی ولد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک حکومت میں، ملک میں۔ اصل حکومت اللہ کی ہے، اصل مالک وہی ہے۔ ولم یکن لہ ولی، نہیں ہے اس کے لیے کوئی حمایتی، من الذل، کمزوروں میں سے، وکبر ہو، اور اس کی تکبیر پڑھ، تکبیرہ، اللہ کی بڑائی بیان کر، بڑائی بیان کرنا۔ تو اللہ اکبر اس کا ورد بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔